تھا کرن میں گئے, ماں کے پیر دبا رہے تھے. جب ماں کا پیر دبا رہے تھے, پیر دباتے دباتے اچانک آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا جو ماں کے پیر پر گرا, ماں کے پیر پر گرا. تو ماں وہ ہوتی ہے جو آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کا درد محسوس کر لیتی ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کا درد محسوس کر لیتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھو کہ جب ڈاکٹر طبیعت خراب ہوتی ہے ڈاکٹر کے یہاں لے کے جاتے ہیں, تو جو مرض ڈاکٹر اپنے مشینوں کے ذریعے نہیں پتہ لگا سکتے وہ ماں دیکھ کے پتہ لگا لیتی ہے اسے کس چیز کی تکلیف ہے. ماں وہ ہوتی ہے. ماں نے کہا لالو ویس آج بڑا بے قرار لگ رہا ہے, کیا بات ہے, سب ٹھیک تو ہے نا؟ رو کے کہنے لگے امی آج عشق رسول میں ایسا درد ہے سینے میں, ایسا درد ہے سینے میں کہ اگر میں مدینے نہ گیا تو کلیجہ پھٹ جائے گا, میں مدینے نہ گیا تو کلیجہ پھٹ جائے گا. اللہ اکبر. ماں نے اجازت دے دی, کہا لالو بیس مدینے چلا جا, لیکن وعدہ کر کے جانا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے واپس آ جانا, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے واپس آ جانا. اللہ اکبر. جیسے ہی اجازت ملی ہے نا, سرکار ویسے کرنی جلدی جلدی ساری تیاریاں کرنے لگے ہیں. ماں کے کھانے کا انتظام, ماں کے پانی کا انتظام, کیونکہ ماں نابینا تھی نا اور اجازت ملی ہے سورج ڈوبنے تک. سرکار ویسے کرنی جلدی جلدی ساری تیاریاں کر کے صبح قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں. تھوڑی دور آگے جاتے ہیں, قافلہ تھک کے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اللہ اکبر. سرکار ویسے کرنی وقت کو دیکھتے ہیں, وقت کو دیکھنے کے بعد سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج تیزی کے ساتھ چھپنے جا رہا ہے. اللہ اکبر. سرکار ویسے کرنی دوڑ لگا دیتے ہیں. جب دوڑ لگا دیتے ہیں ایک ہی تصور, ایک ہی خیال تھا, آج یار کا دیدار ہونے والا ہے, آج اس کا دیدار ہوگا جس کی تصور میں زندگیاں گزر گئی ہے. آج آنکھیں ان کو دیکھیں گے جن کی باتیں زمانے سے سنتا چلا آ رہا ہو. اللہ اکبر. اتنا کہہ کر سرکار ویسے کرنی دوڑ لگا دیتے ہیں. دوڑ لگاتے لگاتے یہاں تک کہ مدینے کی سرحد آ جاتی ہے. جب مدینے شریف کے اندر قدم رکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں, کچھ بچے کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. سرکار ویسے کرنی کہتے ہیں بچوں آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ, بچوں آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. بچوں کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں, ان کا ماتھا چوم رہے ہیں, ان کا ماتھا چوم رہے ہیں, اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں عجیب دیوانہ ہے, یہ بچوں کو سینے سے لگا رہا ہے. سرکار ویسے کرنی کہتے ہیں, سرکار ویسے کرنی کہتے ہیں شہزادے تمہارے قدموں کی خاک میرے سر کا تاج بن جائے, کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو جس میں میرا محبوب رہتا ہے, تم اس شہر میں سانسیں لیتے ہو جس میں میرا محبوب سانسیں لیتا ہے. اللہ اکبر. سرکار ویسے کرنی پوچھتے ہیں بچوں مجھے بتاؤ تو صحیح میرے سرکار کہاں ملیں گے, میرے محبوب کہاں ملیں گے. کسی نے بڑوں کی طرف اشارہ کیا تو بڑوں سے جب سرکار ویسے کرنی نے پوچھا تو انہوں نے کہا یا پھر مسجد نبوی میں ملیں گے یا حجرہ عائشہ میں ملیں گے. اللہ اکبر. سرکار ویسے کرنی دوڑ کر مسجد نبوی کے دروازے کو کھولتے ہیں. دروازے کو کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, منبر خالی ہے, محراب خالی ہے, مسجد نبوی میں کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر خیال آتا ہے حجرہ عائشہ میں ہوں گے, پھر حجرہ عائشہ میں سرکار ویسے کرنی تشریف لے جاتے ہیں. دروازے پہ دستک دیتے ہیں, آواز آتی ہے کون, کہا پردیشی ہو, کہا کیا کام ہے, کہا محبوب سے ملنا ہے, کہا وہ تو نہیں ہے, بھی باہر جا چکے ہیں, کہا کتنی دیر میں واپس آئیں گے, کہا یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کتنی دیر میں واپس آئیں گے, لیکن تھوڑی دیر میں آتے ہی ہوں گے. اللہ اکبر. بڑی سنجیدگی سے میری باتوں کو سننا, انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, پڑھ کے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کی ہاتھ, میری تقریر تبے یار کو بے چین کرتی ہے, سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے, سرکار کو آنے میں دیر بھی ہو سکتی ہے. پھر سوچنے لگے اگر حضور سے ملاقات نہ ہوئی تو کیا ہوا, حضور کے اوپر, حضور کے نیچے بچھنے والی چٹائی کو دیکھ لوں, جس مسند پہ میرے سرکار تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں اس مسند کو دیکھ لوں. کہا
उम्मुल मोमिनीन, आप साइड से हो जाए, आप पर्दे से हो जाए। कहा किस लिए? कहा महबूब का दीदार न हो सका, लेकिन उसके नीचे बिछने वाली चटाई को देख लूं, उसके तकिए लगा के वो जिस मसनद पर तकिए लगा के बैठता है, उस तकिए को देख लूं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। सरकार वैसे करनी अंदर गए, कभी चटाई चूम रहे हैं, कभी मिंबर चूम रहे हैं, कभी मेहराब चूम रहे हैं, कभी मसनद चूम रहे हैं, कभी तकिए को चूम रहे हैं, कभी उस जगह को चूम रहे हैं जहां मेरे सरकार सजदे किया करते थे, कभी उस जगह को चूम रहे हैं जहां सरकार खड़े होते थे, कभी मुसल्ले को चूम रहे हैं, कभी मिंबर को चूम रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, अगर इतना ही इश्क है हुजूर से तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता, तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता। सरकार वैसे करनी ने कहा, क्या बताऊं, मजबूरी है माँ, मजबूरी है माँ, वरना सारी जिंदगी हुजूर के कदमों में गुजार देता, वरना सारी जिंदगी हुजूर की राहों में गुजार देता, वरना सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजार देता। और कहा जब वो आएंगे तो मेरा सलाम कह देना। इतना कहकर मदीने से वापस निकले हैं कि थोड़ी देर में सरकार आ जाते हैं, मस्जिद नबवी में जाते हैं, लंबी लंबी सांसें लेते हैं। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, लंबी सांसों की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं, मुझे खुशबू बता रही है, मेरा कोई दीवाना आके गया है, मेरा कोई सखी आके गया है, मेरा कोई चाहने वाला आके गया है। फिर हुजरे आयशा में जाते हैं और कहते हैं, ऐ उम्मुल मोमिनीन, कौन आया था? हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, सरकार मुझे नहीं पता कौन आया था, लेकिन देखने में दीवाना लग रहा था। बाल खुले थे, हाथ और पैर में मिट्टी लगे थे, कभी मेहराब चूम रहा था, कभी मिंबर चूम रहा था, कभी तकिए को चूम रहा था, कभी मुसल्ले को चूम रहा था। मैंने उससे कहा था, अगर इतना ही इश्क है तो इंतजार क्यों नहीं कर लेता? उसने कहा, क्या बताऊं, मजबूरी है माँ, वरना सारी जिंदगी हुजूर के राहों में गुजार देता, सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजार देता। जब सरकार इतनी बात को सुने, मेरे सरकार रोने लगे और कहा, उमर कुछ समझे। उमर ने कहा, सरकार मुझे नहीं पता। कहा, जो आके गया है कोई और नहीं बल्कि मेरा दीवाना वैसे करनी यहाँ से गुजर के गया। बेशक बेशक बेशक, क्योंकि माँ से वादा किया था ना, माँ से, इसलिए मदीना छोड़ चुके थे। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। लोगों, आज माँ बाप है ना, उनकी इज्जत कर लो।